عقلمند آدمی وہ ہے جو پازیٹیو سیزن میں بہت کامیابیاں حاصل کرے تاکہ نیگیٹو یا بیڈ پیچ جو سیزنز آتے ہیں اس میں اپنے آپ کو سسٹین کر سکے۔ اس سیزن کو، اس ٹائم بیہیویئر کو اپنی صلاحیتوں سے میچ کریے اینڈ اس سکسیس ایکویشن کو کمپلیٹ کر لیجئے۔ جب اس طرح کے بڑے دور آیا کرتے ہیں، سیزنز آیا کرتے ہیں، اس وقت جرنل سے ایفرٹس نہیں کرنا ہوتا۔ السلام علیکم پائسینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے لے کر۔ 22 سپتمبر سے 28 سپتمبر تک 4 میجر ایسٹرولوجیکل ایونٹس ہیں پائسینز۔ سو آپ بزی رہنے والے ہیں، پروڈکٹیو رہنے والے ہیں، اگریسو پازیٹیو وے میں، مطلب تیزی سے ترقی کرنے کی طرف بڑھیں گے۔ وجوہات کیا ہیں سب ان سنگل لائن بیان کرتا ہوں، پھر تشریحات بعد میں ویڈیو کے دوران بیان کروں گا۔ 21 اور 22 سپتمبر کی درمیانی رات میں سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10:29 پر شروع ہوگا اور اگلے 22 سپتمبر کے رات 2:53 تک چلے گا۔ سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، مڈل ایسٹ میں نظر نہیں آئے گا، فار ایسٹ یا ساؤتھ ایشین کنٹریز میں نظر نہیں آئے گا، لہٰذا اس کے کوئی میجر امپیکٹس نہیں آئیں گے۔ کچھ ایسٹرولوجیکل جرنل سے امپیکٹس آئیں گے، میں نے ان جرنل امپیکٹس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنا دی ہے۔ اب وہی باتیں اس ویڈیو میں اگر رپیٹ کروں گا تو وہ مناسب نہیں ہے، میں ٹائم سٹیمپ کے ساتھ نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ اسے ایک نظر دیکھ لیجیے گا۔ بٹ سیم ڈے 22 سپتمبر کو سورج آپ کے لیے 8th اینگل پر آ جائے گا۔ اس 8th اینگل پر آنے سے اس کے دو طرز کے فائدے، ایک طرز کے فائدے اور ایک طرز کے نقصانات، دو طرز کا بیہیویئر پروڈیوس ہوگا۔ فائدے یہ ہیں کہ یو بیکم مور لیڈر، یو بیکم مور ریئلسٹک، یو بیکم مور ایفیشینٹ، اینڈ آپ اس ایفیشنسی کے عوض اپنے لاسز کو کور کر سکیں گے۔ آپ اس ایفیشنسی کے عوض رائٹ انویسٹمنٹس کر سکیں گے۔ آپ اس ڈیسیجن میکنگ کے عوض رائٹ ٹائم پر اپرچونٹیز کو گریب کر سکیں گے اینڈ اس کے ایڈوانٹیجز ملیں گے۔ وہ مٹیریل بھی ہو سکتے ہیں، وہ فیس ویلیو کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ قرضے کو اتارنے کے لیے، وہ قوانین کی پیچیدگی کو ختم کرنے کے لیے، نیو لائن آف ایکشن جنریٹ کرنے کے لیے، ٹیم ورک کرنے کے لیے، وہ سب اوکے ہے۔ نیگیٹو موڈ یا نیگیٹو بیہیویئر آف سن کیا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم یو فیل سم کمپلینس ود یور کلوز ریلیشنز، چاہے وہ بزنس ریلیشن شپس ہوں، چاہے وہ فیملی ریلیشن شپس ہوں، چاہے وہ بلڈ ریلیشن شپس ہوں، چاہے وہ سوشل ریلیشنز ہوں، اس میں تھوڑی شکایت آپ کی بڑھے گی اینڈ اس شکایت کو آپ کو ڈیل کرنا ہے۔ اس شکایت میں بہہ نہیں جانا کہ آپ رشتے نبھانا چھوڑ دیں، ڈرائی ایموشنز، اگریسو ڈیسیجنز، آئسولیشن، ناراضگیاں اور بے ترتیبی آپ پیدا کریں۔ اپنے ایموشنل ردم کو برقرار رکھیں۔ سورج ابھی آپ کے 7th اینگل پر سے نکل کر 8th اینگل پر آیا اور 7th اینگل پر وہ پروڈکٹیو تھا، ریلیشن شپس کے لیے، لو افیئرس کے لیے، لو کمٹمنٹس کے لیے وہ اچھا تھا۔ جیسے ہی وہ 8th اینگل پر اپیئر ہوتا ہے تھوڑی کمپلینس بڑھتی ہیں، لیکن اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ مینیج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے اینڈ مجھے اسے اپنی صلاحیتوں سے پروڈکٹیو ہی رکھنا ہے۔ لیٹس سے سارا دن سورج کی روشنی کی وجہ سے آپ کو رستے دکھتے ہیں، آپ کی آئی سائٹ اوکے رہتی ہے، آپ منزلوں پہ پہنچتے ہیں، ڈیسیجنز لیتے ہیں، لیکن رات میں سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو اب سورج کے غروب ہونے کا مطلب یہ نہیں آپ کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ رستے ختم ہو گئے، ایسا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے آنکھوں کی کارکردگی اتنی نہیں ہے جتنی کہ روشنی کے موجود ہونے یا سورج کے موجود ہونے سے ہم رستے دیکھ پاتے تھے یا اپرچونٹیز گریب کر پاتے تھے۔ 12 گھنٹے بعد پلانٹری ایکشن دوبارہ روشنی کی حالت میں آ جائے گا اینڈ آپ کی آنکھیں پھر کام کریں گی، آپ پھر اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہو سکیں گے، پھر اپنے ڈیسیجنز لیں گے۔ وہ 12 گھنٹے کا دن اور رات تھا۔ اب یہ جو ہے سورج، یہ 30 دن کی ایک کنڈیشن ہے۔
تو 30 دن تک آپ کو اپنے ایموشن سنبھالنے ہیں. 30 دنوں کے بعد چیزیں پھر سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو 30 دن از ناٹ اے بگ ٹائم جس کی وجہ سے آپ قیمتی رشتے کھونا شروع کرتے ہیں. اٹ از مائی ایمفیسائز, بات کو سمجھیں. سیزنل ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہیں, سیزنل فیور بھی آتی ہیں. عقل مند آدمی وہ ہے جو پازیٹیو سیزن میں بہت کامیابیاں حاصل کرے تاکہ نیگیٹو یا بیڈ پیچ جو سیزنز آتے ہیں اس میں اپنے آپ کو سسٹین کر سکے. یہی ڈیمانڈ آف ٹائم ہے. اس کے علاوہ تو کوئی فنومینا نہیں ہے. ایسا کوئی تلوار چلانی ہے, کوئی سبزیاں کھانی ہے, یہ کوئی کہانی نہیں ہے. آپ کو صرف وقت کی نبض کو سمجھنا ہے, بیہیویئرس کو سمجھنا ہے اینڈ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے. اب پازیٹیو خبر سنیے. مارس آپ کے لیے 22 سپٹمبر کو 9th اینگل پر آ جائے گا. ویدک اسٹرالوجی ہو, ویسٹرن اسٹرالوجی ہو, پرشین اسٹرالوجی ہو, اس بات پر متفق ہے کہ جب مارس 9th اینگل پر آتا ہے پائسینز کے لیے وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے in their competitions, in their traveling, in their investments, in their risk taking, in their financial freedom, in their source of income development, in their authorities, اختیارات کو enjoy کرنا. عمومی طور پر مارس 2 سال کے بعد ایک دفعہ 9th اینگل پر آتا ہے. آخری دفعہ اسے نوٹس کیا گیا تھا کہ یہ 2023 میں آپ کے 9th اینگل پر سے 42 ڈیز کے لیے گزرا تھا, اور اب 2025 میں 42 ڈیز کے لیے اپروکسیمیٹلی آپ کے 9th اینگل پر سے ٹرانزٹ کرے گا. اس ٹرانزٹ میں تمام وہ پائسینز جو اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں, تمام وہ پائسینز جو بین الاقوامی سطح پر ہجرت کرنا چاہتے ہیں, تمام وہ پائسینز جو ہائر ایجوکیشن کے لیے ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں یا ایگزام دینا کی کوشش کریں گے ان بٹوین 22 سپٹمبر سو آن 42 ڈیز, تمام وہ پائسینز جو اپنے اختیارات کو گورنمنٹ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی کمپنی کے سینئر سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی فیملی میں اپنے فادر یا بڑے بھائی سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. سو دس از دا رائٹ ٹائم جب مارس آپ کو بھرپور ایموشنل اٹیچمنٹس, سنسیئرٹیز, ہمبلنیس, اپرچونیٹیز اینڈ سکسیسز دے گا. اینڈ دس از اے سیزن بائی دا آبزرویشن آف ایسٹرولوجیکل ریسرچز. جیسے آپ سورج کو ایک سیزن ڈکلیئر کرتے ہیں, سیزن آف لائٹ, سیزن آف ہیٹ, اٹ از آن دا بیہاف آف یور آبزرویشن. سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ دیتا ہو, رب تعالیٰ نے ہی کسی مخلوق کے ذمے لگایا ہوتا ہے کہ آپ کو جس طرح کی فیسلٹیز دینی ہے اس طرح کی کچھ مخلوقات رب نے بنائی ہوئی ہیں. یہ ستارے بھی اسی کی مخلوق میں سے ہیں. مخلوق کہتے ہیں جس چیز کو خلق کیا گیا ہو, جس چیز کو کریٹ کیا گیا ہو. سورج کے ذمے ہیٹ ہے اینڈ روشنی ہے. مارس کے ذمے لیڈرشپ کوالٹی ہے, کمپٹیشن اسکلز ہیں, پی آر ہے, اختیارات ہیں, رولز اینڈ پرنسپلز ہیں, ایتھلیٹک ابیلٹیز ہیں, سڈن گینز ہیں, ٹریولنگ ہے, پراپرٹی ہے, ہاؤس یا ریئل اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں. تو یہ اس کے ذمے آبزرو کیا گیا ہے. ہم نے نہیں بنایا, ہم نے دیکھا کہ یہ ایسا ہی کرتا ہے. جیسے کسی مخلوق کو آپ سمجھیں, جیسے آپ حیوانات کو سمجھ لیے, نباتات کو سمجھ لیے, میڈیکل سائنسز کو سمجھ لیے, ریلیشن شپس کو سمجھ لیے, مذہب کو سب جو چیزیں بنائی گئی ہوتی ہیں ان کے قوانین سمجھنا مشکل نہیں ہوتا. تو اسٹرالوجی ایک بہت پرانا علم ہے جس کے عوض انسانوں نے آج تک یہ سمجھا ہے کہ پائسینز کے لیے مارس 9th اینگل پر پروڈکٹیو, موسٹ فرینڈلی, پروفٹیبل, رسپیکٹفل, ٹریولنگ اینڈ کمپٹیشنز کو فلفل کرنے یا سکسیسفل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اینڈ اس کو آپ کیش کر لیجئے. نعمت اللہ کی ہے, صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہیں. اس سیزن کو, اس ٹائم بیہیویئر کو اپنی صلاحیتوں سے میچ کریے اینڈ اس سکسیس ایکویشن کو کمپلیٹ کر لیجئے. ہر کامیاب آدمی کو ایک اچھا وقت چاہیے ہوتا ہے, اور اچھا وقت بینگ اسٹرالوجر میں نے دریافت کر کے آپ کو بیان کر دیا کہ 22 ستمبر کو مارس آپ کے لیے اچھا ٹائم پروڈیوس کرے گا. اینڈ سیم ڈے نیا چاند بھی ہوگا, اینڈ نیا چاند بھی آپ کے لیے آپ کے 7th اینگل پر ہوگا. دیٹ از دا ایریا آف نیو ایموشنز, نیو فورس آف لائف, نیو بلیفز, نیو ویژن, نیو تڑپ, کسک کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. So Pisceans, you are very good at the moment and you are more good after 22nd of September. اس کے باوجود اگر کوئی پائسین الجھے رہیں نفرتوں میں, بیماریوں میں, لیک آف ریسورسز میں, لیک آف ڈیسیجنز میں, موڈ سوئنگز میں,
ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سورہ شمس ضرور پڑھیں. دیٹ مینس کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا, کہیں نہ کہیں کچھ کمی کی ہے. سورہ شمس پڑھنے سے بلیسنگز آ جائیں گی, تیزی سے برکت آ جائے گی, خیر آ جائے گی, وہ کافی ہے. جس چیز میں بھی برکت آ جائے گرو کرتی ہے. ایز scientific remedy, if you go with the blue sapphire, that is ideal. blue sapphire and سورہ شمس مل کر scientific and spiritual remedies کے تھرو آپ کو زیادہ smooth, زیادہ growing, زیادہ loving, زیادہ supportive رکھے گی and آپ ایزی ہوں گے. اینڈ اب blue sapphire بائی کرنا بھی بہت آسان ہو گیا پائسینز. مزے کی بات سناتا ہوں, یہ ابھی 10 ستمبر کو ہوا. 10 ستمبر سے 13 ستمبر تک بینکاک میں دنیا کی, ایشیا کی نہیں, دنیا کی سب سے بڑی جیمز ایگزیبیشن ہوئی. ہمیں پہلی دفعہ انوائٹ کیا گیا. ہم نے کچھ ہی سالوں سے جیمز بائی کرنا شروع کیے تھے ڈفرینٹ کنٹری سے, تو ہم لسٹ میں آ گئے. ہم پہلے جب ساؤتھ افریقہ سے سری لنکا میں تو سیاسی حالات ہی بڑے کشیدہ ہیں, وہاں سے سٹون, برما سے روبی منگوانا بڑی پرابلم, وہاں پر بھی حالات کشیدہ, افغانستان میں بھی, پھر آکوپائڈ کشمیر میں بھی. ہر ملک, جس آسٹریلیا کے الگ قوانین تھے, اس کی ڈاکومنٹیشن, اس کی امپورٹ ریکوائرمنٹ وہ ڈیفرنٹ تھی, فنڈز ٹرانسفر کرنے کے سورسز ڈیفرنٹ تھے, اینڈ پھر اس چیز کو اپنے ملک میں لانا یہ ایک الگ رسک تھا, اور صرف آن لائن ہی کرتے تھے, بڑی تکلیف ہوتی تھی, اینڈ سم ٹائم چیٹنگ کا بھی ہم نشانہ بنے. اینڈ اسی طرح افریقہ کی گورنمنٹ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, افغانستان کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہیں, آکوپائڈ کشمیر کی ڈیفرنٹ ہوا یہ. اینڈ پھر وہاں پر کیا ہوتا تھا, جب افریقہ سے ہم سٹون بائی کرتے تھے تو وہ ایک ہی بندے یا کچھ بندوں کے پاس ہوتے تھے, تو وہ منہ مانگی قیمت بھی مانگتے تھے, اینڈ ہم مجبور تھے اپنے کلائنٹس کے لیے ہیلنگ پوائنٹ آف ویو سے پرسکرپشن دی ہوتی تھی, سٹون پرووائڈ کرنا ہوتا تھا. تو بہرحال ہم وہ منہ مانگی قیمت لاتے تھے اور مہنگے داموں ہم بائی کرتے تھے. اب جب یہ ایگزیبیشن ہوئی ہماری, تو سمجھیں کہ ایک لاٹری نکل آئی. تمام دنیا کے جیمز کلیکٹر جو پورا سال جیمز اکٹھے کرتے ہیں اور پھر اس ایگزیبیشن کے لیے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں, تو وہاں ہمیں ہر ہی طرح کے سٹون, ہر ہی اوریجن کے, ایمرلڈ سوات کا بھی, زیمبیا کا بھی, روبی ساؤتھ افریقہ کا بھی, افغانستان کا بھی, برما کا بھی, بلو سفائر سری لنکا کا بھی, اوپل آسٹریلیا کا, ہمیں ایک ہی چھت کے نیچے ملا. اور کمپٹیشن کی وجہ سے پرائزز بھی بہت لو ملی, آدھے سے بھی کم. جو سٹونز آپ یہاں پر ہیوی پرائزز میں بائی کرتے تھے, اب وہی سٹونز آپ کو کم پرائزز پہ آلموسٹ آدھی قیمت پر میسر آئیں گے بیکاز آف دیٹ ایگزیبیشن. اینڈ پھر ورائٹی آف سٹونز لائک سائزز, شیپس, کلرز, ڈیزائنز, وہ بھی بہت سارے آ گئے. سو دس از اے گولڈن نیوز. اب جن بھی پائسینز کو اپنی 60 جو 28 نومبر سے شروع ہوگی اس کے لیے بلو سفائر بائی کرنا ہے, یا اس 22 ستمبر کے جو گولڈن سیزن ہیں ان کو کیش کرنے کے لیے سٹون بائی کرنا ہے, تو اب ایسٹروجیم کے فورم سے آپ بائی کر سکتے ہیں. پرائزز کافی کم ہو گئی. دیٹس آل. ایک خبر بس دے کر پھر بات کو ختم کرتے ہیں. پائسینز, جب اس طرح کے بڑے دور آیا کرتے ہیں, سیزنز آیا کرتے ہیں, اس وقت جرنل سے ایفرٹس نہیں کرنا ہوتے. جرنل سے ایفرٹ سے جرنل سے ریزلٹس ملتے ہیں. وہ جرنل ڈیز میں بھی کیے جا سکتے ہیں. ایوریج اسپیشل ڈیز یا ہائی اینڈ سیزنز میں بڑے ہی اقدامات کرنے ہوتے ہیں. سو اٹ از مائی ایڈوائز ایز پروفیشنل اسٹرالوجر کہ جرنل کوششیں ضرور کریں وہ اپنے کچن رن کے لیے, بٹ اسپیشل اپرچونیٹیز کو ہائی لیول پر رسک لیں, آپ کو کامیابی ملے گی. اگلے کچھ دن آپ کی زندگی میں کئی سمتوں میں پازیٹیو چینجز لائیں گے, اینڈ پروو کر دے گا ٹائم. میری باتیں آپ کو اس وقت یاد آئیں گی. دیٹس آل. اپنی دعاؤں میں اب یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پائسینز, آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.